لگی. اس بار وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا اتنا خون بہ رہا ہے تمہارا, ترس نہیں آتا تمہیں خود پہ؟ چلو کسی اور پہ رحم نہیں کھانا سیکھا تم نے, خود پہ تو رحم کھاؤ. میری آنکھوں میں جھلملاتے آنسو دیکھ کے اس کی زبان پہ چپ سی لگی. پھر اس نے دراز کی طرف اشارہ کیا. کہنے لگا وہ اس کے اندر فرسٹ ایڈ کا سامان رکھا ہے. میں نے اس کا بازو چھوڑا, دراز کھول کے فرسٹ ایڈ کا سامان نکالا اور اسی کے سنگل بیڈ پہ بیٹھ گئی. اپنا دوپٹہ اتار کے دیکھا تو اس کے سٹچز کے بغیر زخم نہیں بھر سکتا تھا. حیرت مجھے یہ ہوئی کہ اس باکس کے اندر بینڈیج کے علاوہ سٹچز کے لیے بھی سامان موجود تھا, اور اتنا تو میں نے سیکھا ہوا تھا. میں نے اس کے سٹچز لگانے شروع کیے, لیکن بنا ہاتھ کو سن کیے اس کے سٹچز لگاتے ہوئے مجھے خود پہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی, لیکن اس کے منہ سے ایک سسکاری تک نہیں نکلی. میں بار بار پوچھ رہی تھی کہ بہت درد ہو رہا ہے, تو وہ نفی میں سر ہلا دیتا تھا, بس میری طرف دیکھے جا رہا تھا. اس کے درد کے آثار شاید میرے چہرے پہ تھے, کیونکہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی, اور یہ صرف اس کے ساتھ مخصوص نہیں تھی. مجھے ہر مریض کو تکلیف میں دیکھ کے تکلیف ہوتی تھی. میں نے ایسی سٹچز لگانے کے بعد پٹی بھی باندھ دی. کہنے لگا ایک بات تو بتاؤ. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا زخم میرے ہوا ہے, درد تمہاری آنکھوں میں دکھ رہا ہے. کیوں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے, تمہارے دشمن کو چوٹ لگی تھی. میں نے کہا میں تمہاری طرح پتھر دل نہیں ہوں, مجھے دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. وہ کہنے لگا لیکن مجھے تو تکلیف نہیں ہوئی, نہ گولی کی نہ اسٹچز کی, تو تمہیں کیوں تکلیف ہوئی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. کہنے لگا کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا ہاں ہو گئی ہے. میں نے بیزاری سے جواب دیا تھا. اس بار وہ ہنسا نہیں تھا, چپ تھا. میں نے الماری میں سے اس کی شرٹ نکالی, وہ شرٹ اس کے پاس رکھ دی. میں نے کہا کھانا ریڈی ہے, کھانا کھا لو. کہنے لگا کھا لوں گا, پہلے مجھے شرٹ تو پہنا دو, درد ہو رہا ہے. میں نے اسے گھور کے دیکھا تھا. میں نے کہا درد اور تمہیں کچھ نہیں ہوتا. میں نے بینڈیج وغیرہ سب کچھ باکس میں رکھے اور باکس دراز میں رکھ کے کمرے سے باہر جانے لگی, لیکن وہ میری کلائی پکڑ چکا تھا. کہنے لگا شرٹ پہنا دو مجھے. اس کی نظروں میں عجیب سی وارفتگی تھی. میں اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن ناممکن تھا. میں نے کہا چھوڑو مجھے. کہنے لگا شرٹ پہناؤ گی تو ہاتھ چھوڑ دوں گا. میں نے کہا حمزہ پلیز, ہر بار زبردستی اچھی نہیں لگتی. کہنے لگا زبردستی کب کی ہے میں نے؟ ابھی تک تو میں بڑی نرمی سے پیش آ رہا ہوں تمہارے ساتھ. شرٹ پہنا دو گی تو بائی گاڈ کچھ بھی نہیں کہوں گا, لیکن میری بات نہیں مانو گی تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں میں اس کی باتوں سے ڈر جاتی تھی. میں نے کہا اچھا میرا ہاتھ چھوڑو. اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا. میں نے شرٹ کے بٹن کھولے اور بڑی احتیاط کے ساتھ اسے شرٹ پہنانے لگی. اب وہ کھڑا ہو چکا تھا. جیسے ہی میں نے اس کے بٹن بند کرنے شروع کیے تو اس نے دوسرا ہاتھ میری کمر پہ رکھا اور پھر